اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ہم الذین کفروا، یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور تمہیں بھی روک دیا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں داخل ہونے سے، والہدی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، معکوفاً کہ وہ بندھے رہیں، ان یبلغ محلہ، اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں، ولولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مکے میں چند مسلمان مرد، ونساء مؤمنات، اور چند مسلمان عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم روند ڈالو گے انہیں، فتصیبکم منہم معرہ، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے عار، بغیر علم، بے علمی کے باعث، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے، لو تزیلوا، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم، تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ہم انہیں عذاب دیتے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 25 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا اللہ وہی ہے جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں، باوجود اس کے کہ تمہیں ان پہ قابو دے دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے اور ان کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی روک دیا مسجد حرام میں داخل ہونے سے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی کہ وہ بندھے رہیں، اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، فرمایا اگر نہ ہوتے مکے میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم روند ڈالو گے انہیں، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے عار، بے علمی کے باعث۔ یہ ایک مسلمہ اصول تھا کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے مکے میں آتا تو اہل مکہ اس کو نقصان نہیں دیتے تھے، اگرچہ ان کی اس کے ساتھ دشمنی بھی ہوتی، لیکن جب مسلمان اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے حج اور عمرے کی نیت سے، تو کفار نے ان کا راستہ روک دیا، کہا جی ہم ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی مینا میں جانے کی اجازت نہ دی گئی تاکہ مسلمان ان کو ذبح کر سکیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دے دیتا کہ تم کفار کے ساتھ جنگ کرو، ان کو شکست دو، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان مکے کے اندر کئی مسلمان مرد اور عورتیں ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، غریب تھے،
مکہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور تھے بھی مسلمان۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت حملے کی اجازت دے دیتا، جنگ کی اجازت دے دیتا، وہ 9 مسلمان مرد و خواتین جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ بھی شہید کر دیے جاتے۔ اور جب مسلمانوں کو بعد میں علم ہوتا تو ان کو پریشانی ہوتی کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو شہید کیوں کیا، اور کفار کو بھی مسلمانوں کے اوپر تانا زنی کا موقع مل جاتا، دیکھیں جی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اجازت نہیں دی کہ تم اہل مکہ کے ساتھ جنگ کرو۔ پھر فرمایا لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، نیز تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جسے چاہے۔ جنگ سے مسلمانوں کو باز رکھنے کی دوسری مصلحت یہ تھی کہ اہل مکہ میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت تھی، ان کے دل اسلام کی طرف مائل تھے اور وہ خوشگوار ماحول کا انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا اگر اس وقت جنگ چھڑ جاتی تو ان کو اسلام قبول کرنے کا موقع نہ ملتا اور وہ لوگ بھی قتل کر دیے جاتے اور دوزخ کا ایندھن بن جاتے۔ تو اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ جس بندے کے دل میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ نہیں چاہتا۔ اس لیے مسلمانوں کو جنگ کا حکم اور اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں اس صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل اور حضرت عمر بن عاص جیسا ماہر سیاستدان اور عثمان بن طلحہ جیسا جو خانہ کعبہ کی چابی بردار تھا، اور بھی کئی لوگوں نے ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ تو اگر اس وقت مسلمانوں کو اجازت دی جاتی مکے کے اوپر حملہ کرو، اینٹ سے اینٹ بجا دو، تو یہ اتنی ہستیاں قابل فخر ہستیاں ان کو اسلام قبول کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ فرمایا اگر یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو اپنا اسلام چھپا کے مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر ان کو الگ کرنا، کفار سے الگ کرنا ممکن ہوتا پھر ہم کفار کو نہ چھوڑتے، ان کو تباہ و برباد فرما دیتے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اہل مکہ میں کون سے مسلمان مرد و خواتین اسلام قبول کر چکے ہیں، اس لیے اجازت نہیں ملی جنگ کی۔ اس آیت سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کفار کسی قلعہ میں مورچہ بند ہو جائیں اور مسلمانوں کو بھی اس قلعے میں قیدی بنا لیا جائے تو آیا اس قلعے کے اوپر حملہ کرنا اسلامی فوج کے لیے جائز ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کفار مشرکین چند مسلمانوں کو قیدی بنا لیں اور ان کو ڈھال کے طور پہ اگلی صفوں میں کھڑا کر دیں تو آیا مسلمان فتح کے لیے ان مسلمان قیدیوں کو بھی شہید کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری یہ ہے اگر کسی جنگی بیڑے کے اندر کفار بھی ہوں اور انہوں نے چند مسلمانوں کو بھی قیدی بنایا ہوا ہو تو کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ جنگی بیڑے کو تباہ و برباد کر دیں؟ کفار کو تباہ کرتے ہوئے مسلمان بھی اس میں شہید ہوں گے۔ یہ 3 صورتیں تو جناب اس کے اوپر فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ان تینوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے اوپر حملہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے وجہ سے مسلمان قیدی بھی شہید نہ ہو جائیں، یہ امام مالک کی رائے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ اگر اس میں مسلمانوں کی بقا کا راز ہو تو مسلمانوں کو حملہ کر دینا چاہیے۔ اگر چند مسلمان شہید ہونے سے اسلام کو فتح حاصل ہو جائے اور کئی لوگ وہ اسلام میں اور بھی داخل ہوں اور کفار و مشرکین کی کمر ٹوٹ جائے تو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ قرطبی جو خود مالکی ہیں، آپ نے بھی امام مالک سے اس مسئلے میں اختلاف کیا۔
اور آپ نے لکھا کہ ان حالات میں مسلمانوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ حملہ کر دیا جائے گا تاکہ چند مسلمان اگر شہید بھی ہو جائیں تو اسلام کو فتح حاصل ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں کہ 3 شرطوں میں اس صورت میں کفار پہ حملہ کیا جائے گا. آپ نے لکھا اذا كانت المصلحۃ ضروریۃ کلیۃ قطعیۃ. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس صورت میں حملہ کرنا اس وقت جائز ہوگا جب مسلمان قیدیوں کو نشانہ بنائے بغیر دشمن کو شکست نہ دی جا سکتی ہو. کہ جب تک مسلمان فوج اس قلعے کے اوپر یا اس بحری جہاز کے اوپر حملہ نہیں کرے گی، یہ یقینی ہو کہ اس کے بغیر ہمیں فتح نہیں ہوگی، تو اس صورت میں حملہ کرنا جائز ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس حملہ کرنے میں پوری امت کا مفاد وابستہ ہو. اگر چند مسلمان شہید بھی ہو جائیں تو کئی کفار بھی مارے جائیں اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے. دوسری شرط. تیسری یہ ہے کہ اس صورت میں حملہ کرنا جائز ہے جب فتح یقینی ہو. اسلامی فوج کو پتہ ہو اگر ہم نے اس قلعے کے اوپر حملہ کر دیا تو انشاءاللہ ہمیں یقینی فتح اللہ تعالیٰ دے دے گا. ان 3 شرطوں کی صورت میں جب یہ شرطیں پائی جائیں تو حملہ کرنا جائز ہوگا، ورنہ حملہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.